بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، اور چھٹے پارے میں بھی ہم سورۃ النساء پر گفتگو ہوگی، اس کا اچھا خاصا حصہ اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی بھی 82 آیات اسی پارے میں موجود ہیں۔ تو جہاں تک کہ چھٹا پارہ ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کے منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا اور جزوی ایمان پر عذاب کی دھمکی دی گئی، اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور 8ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جرائم کے بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور ان کے خیر و شر کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ عیسائیوں کو صاف بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا، کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اذیت دی گئی اور ان سے بھی اس قسم کے اوٹ پٹانگ مطالبے کیے گئے تھے۔ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچڑے کو خدا بنا لینا، سب کے احکام کی نافرمانی کرنا، نقض میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، حضرت مریم پر بہتان باندھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا، سود خوری میں مبتلا ہونا، اور اس قسم کے جتنے بھی ان کے جرائم تھے ان کا تذکرہ کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ معقول اہل کتاب الراسخون کو دعوت اسلام دی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ منصب رسالت کیا ہے، اور اس کی وضاحت کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح وحی تھی، اور وحی کا مقصد ہی اتمام حجت ہوتا ہے تاکہ وہ حجت تمام ہو جائے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑنے کی ہدایت دی گئی، عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا، اور آخر میں ایمان لا کر اس کو پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی۔ اور آخری پیراگراف یعنی آخری آیت جو ہے آیت نمبر 176 میں، جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک ذیلی شق کلالہ کی وضاحت کی گئی۔ یہ دراصل پہلے پیراگراف کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کا ضمیمہ ہے، اور کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا بیٹی چھوڑے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ ہوگا۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ تو یہاں یہ سورہ النساء مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ۔ تو سورۃ المائدہ میں جو پہلا پیراگراف ہے، جس میں تکمیل شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور عقود یعنی معاہدے کی پابندیوں کا حکم دیا گیا، اور احرام کی حالت میں شکار کو حرام ٹھہرایا گیا، یہ احکام ہمیں تقریباً 11 آیات میں ملتے ہیں۔ احرام اتارنے کی بعد شکار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ احرام کی پابندیاں جب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو ممنوع اعمال ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ شاعر اللہ اور حرام مہینوں اور جانوروں پر حاجیوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ہدایت کی گئی، اور اسم اور عدوان کے معاملوں میں تعاون نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تکمیل دین کی آیت نازل کی گئی، اور بتا دیا گیا کہ آج یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، مسلمانوں کو سمعنا و اطعنا کا سبق دیا، اور تقوی کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قیام عدل کے لیے قوام بن کر قیادت کا فریضہ انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ کے احسان کا ذکر کیا گیا
کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا، فکف ایدیہم عنکم۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 12 سے 32 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا اور ان کو درس نصیحت ہے کہ یہودیوں کے جرائم ذکر کرتے ہوئے 12 نقیبوں کو مقرر کر کے ایک مشروط عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی، اس شرط پہ کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور جہاد کے لیے قرض حسن کے ذریعے سے انفاق کریں گے، تبھی وہ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے میثاق توڑ دیا، ان پر لعنت کی گئی، ان کے مال ان کے لیے حرام قرار دے دیے گئے، ان کے دل ان پر سخت کر دیے گئے، انہیں موقع محل سے آیت الہی کو پھیر دیا، اپنے حصے کی نصیحت فراموش کر دی اور آئے دن ان کی خیانت ظاہر ہوتی رہی۔ عیسائیوں کے جرائم بیان کیے گئے کہ انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، آیات الہی کو چھپانے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چھپائے ہوئے احکام کو ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے نور اور یہ ہدایت قرآن کریم کی صورت میں آ چکی ہے۔ حدیثہ کو خدا کہنے والے، غلول کرنے والے یا حلولی ہیں، اور حلول کرنے کا ان کا عقیدہ ہے، وہ بھی کافر ہیں۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے اس ارادے سے روک سکتا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، وہ بھی سب کی طرح ایک مخلوق ہیں، قانون ایمان و عمل کے مطابق دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی جزا اور سزا ملے گی۔ یہودیوں کے جہاد کے فرار کے رویوں پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ صرف 2 لوگ جن کا قرآن نے ذکر کیا، حضرت یوشع ابن نون، حضرت کالب نے جہاد کے مطالبے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، باقی تمام بنی اسرائیل عمالقہ سے ڈر گئے اور جہاد سے انکار کر کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس فراری رویے کے سبب انہیں 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا سنا دی گئی اور یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی اس لیے کہ وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے اسے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی گئی کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اگلے پیراگراف میں اسلامی ریاست کے دشمن محاربین کے قانون سزا بیان کیا گیا۔ تو اگلی آیات میں دیکھتے ہیں تیسرے پیراگراف میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرنے والے فسادی، ان کے بارے میں جو حالات کے مطابق حکومتی ثوابدید پر یا ان کے جرائم کے مطابق پھانسی یا قتل یا جلاوطنی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا ان کو دی جائے گی۔ چوری کی سزا میں مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کی تشریعی احکام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے رویے بیان کیے گئے کہ وہ آیات الہی کی تحریف کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ وما انزل اللہ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلے کریں، اور انہی کو یہی حکم دیا گیا۔ تورات کے قانون قصاص کا ذکر کر کے شرک فی التحکیم کے مرتکب افراد کو ظالم اور فاسق قرار دیا گیا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ظالمون اور فاسقون کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی خواہشات کے نفس کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہودیوں کے دباؤ میں آنے سے روک دیا گیا۔ ولا تتبع اہواءہم۔ چوتھے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں، اور ان ہدایات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہیں بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور اللہ
ان کے مقابلے میں دوسری قوم کو بھی اٹھا سکتا ہے، اور اس میں سچے مسلمانوں کی وہ 6 صفات بیان کی گئی کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے 3 سرپرست ولی، اللہ اور رسول اور مومن ہیں، اور یہی اللہ کی پارٹی حزب اللہ ہے جو غالب ہو کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اہل کتاب اور کافروں کو ولی بنانے سے روک دیا گیا کہ ان کی دوستی یا ان کی سرپرستی کسی بھی حالت میں قبول نہیں کی جا سکتی، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی پارٹی حزب اللہ وہی ہمیشہ غالب رہو کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اہل کتاب اور کافروں کا ولی بنانے سے روک دیا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اسی لیے ان کے اوپر انتہائی سختی سے یہ الفاظ بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے جرائم بیان کر کے ان سے مجادلہ کرنے کا حکم دیا گیا اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی۔ اہل کتاب سے پوچھا گیا کیا ان کے مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف اللہ اور تمام کتابوں پر ایمان ہے؟ یہودیوں کو بندر اور سور بنا کر ان پر لعنت بنانے کی وجہ بیان کر دی گئی کہ وہ ان کی نافرمانی ہے۔ یہودی اسم، عدوان اور حرام خوری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کے علماء اور درویش بھی اللہ کے احکام کی مخالفت اور ان کے لیڈروں کی طرح حرام خوری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اس طرح وہ کفر اور طغیان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فسادی یہودی جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ یہودی خواہشات نفس سے کام لیتے تھے اور بعض رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور بعض رسولوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اہل کتاب کو بلا خوف و خطر دعوت دینے کی ہدایت دی گئی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو دعوت اسلام دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا خوف و خطر کسی دباؤ میں آئے بغیر ما انزل اللہ کی دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ مکمل تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور ان سے مجادلہ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ عیسائیوں کے ایک فرقے کے عقیدہ حلول کو کفر قرار دیا گیا، اور اسی طرح عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا عقیدہ تثلیث اس کو بھی کفر قرار دیا گیا، اور عیسائیوں کو غلو اور مبالغہ آمیزی کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ اس سے دور رہیں۔ یہودیوں پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا کام بھی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں پر لعنت کی ہے۔ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں۔ مودت کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ترین نصارہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اور انہی میں ہی قسیسین اور رہبان ہیں، اس لحاظ سے ان کی تعریف کی گئی۔ اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔